الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا ڈے 145 میں استقبال کرتی ہوں. الحمدللہ ہم لوگ کا اللہ کے فضل سے سورہ الشورى ختم ہو گیا اور ابھی آج ہم لوگ سورہ الزخرف میں ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم اس کا انٹروڈکشن پہلے دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی آیتوں سے شروعات کریں گے. تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی یہ جو سورہ ہے یہ سورہ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے ہمارا 43 سورہ ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ اس کا آیت اگر ہم دیکھیں گے تو یہ 89 آیت پر مشتمل ہے اور اس میں 7 رکوعات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رہا اس کا بیک گراؤنڈ. اور یہ کون سے زمانے میں نازل ہونے والی صورت اگر ہے دیکھیں گے ہم تو یہ مکی زمانے کی صورت ہے. اچھا، اس کا نام کس طریقے سے لیا گیا؟ اس کا نام آیت نمبر 35 میں زخرف کا ورڈ کا ذکر آیا ہے جس کے معنی ہے سونے کے زیورات. ایکچولی زخرف زینت کو کہتے ہیں اور زینت کیونکہ گولڈ سے اختیار کی جاتی ہے، سونے سے اختیار کی جاتی ہے، تو زخرف کا معنی زینت ہے یا پھر سونے کے زیورات بھی ہم اس کا معنی لے سکتے، گولڈ آرنامنٹس. تو اسی آیت کے جو ورڈ زخرف استعمال کیا گیا ہے اسی کے مطابق علامتی طور پر یہ سورہ کا نام الزخرف رکھا گیا ہے. اور یہ سورہ کیا ہے؟ مکی صورت ہے یہ. اور پھر زمان نزول اگر ہم اس کا دیکھیں گے تو اس کا کوئی معتبر روایت سے اس کا ایگزیکٹلی زمان نزول ہم کو نہیں معلوم ہو سکا. البتہ اگر اس کا مضامین پر اگر ہم غور کریں گے، یعنی کہ جو ٹاپکس اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہے یہ سورہ کے اندر، اس کے تھیم کو اگر ہم غور کریں گے تو اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سورہ جو زمانے میں سورہ مومن نازل ہوا، سورہ حامیم السجدہ، اور ہمارا جو پریویس سورہ ہے سورہ الشورى، وہی زمانے کی یہ بھی صورت محسوس ہوتی ہے، اسی کی ترتیب میں آتی ہے. تو یہ غالباً سورہ الشورى کے بعد نازل ہونے والی صورت میں سے ایک ہے. اور اس کا جو زمان نزول ہے وہ اراؤنڈ 6 نبوی اس کا جو ہے آتا ہے. 6 نبوی کے اراؤنڈ جو ہے یہ صورت نازل ہوئی، جو ہمارا 3rd فیز ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اس میں اختلاف ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 11 سے 13 نبوی کے درمیان ہو سکتا ہے یہ صورت نازل ہوئی ہے، جو ہمارا 4تھ فیز یعنی کہ لاسٹ دور آف مکے کا جو ہے زمانہ. تو اس میں بھی ہو سکتا کہ یہ سورہ نازل ہوا، کیونکہ ہم اس کا مضمون پہ اگر ہم غور کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر مشرکین مکہ کی مخالفت کافی زور شور سے جو ہے شروع ہو چکی تھی. انفیکٹ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے بھی تھے، اپنی طرف سے کوششیں بھی ان کی جاری تھی کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کو روکا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر ہستی سے ہی جو ہے مٹا دیں. تو انہوں بیٹھ کر اپنی محفلوں میں یہ مشورے کر رہے تھے کہ یہ دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ختم کیا جائے. تو بہرحال ہو سکتا کہ یہ 3rd فیز میں نازل ہوئی یا 4تھ فیز میں یہ صورت نازل ہوئی. اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو حوامیم کا جو سلسلہ ہے، آل حامیم کا جو سلسلہ ہے، یہ اسی یعنی کہ اسی سلسلے کا یہ ہمارا سورہ الزخرف 4تھ سورہ ہے. تو یعنی کہ یہ بھی صورت حامیم سے سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ. اب اس کی اگر ہم جوڑی دیکھیں گے تو اس کے بعد کا جو آنے والا سورہ ہے سورہ الدخان اور یہ سورہ الزخرف، یہ دونوں جوڑی ہے جس کے اندر دونوں میں بھی شروعات میں قرآن کے بارے میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تعارف کیا گیا ہے. اچھا،
اب اگر ہم اس کی تھیم کو دیکھیں گے تو جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا جو سورہ چل رہا ہے تو اس کے اندر توحید کا یہ گروپ ہے، توحید کا گروپ ہے، فورتھ ہمارا گروپ چل رہا، سوروں کا فورتھ گروپ چل رہا، اور یہ توحید پر مشتمل ہے۔ تو اب یہ خاص یہ سورہ الزخرف میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ توحید ربوبیت تو سارے لوگ مانتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا یا اللہ تعالیٰ کو جو ہے خالق ماننا، تو یہ تو جو ہے توحید فی الذات یا توحید ربوبیہ مانتے تھے، پر مسئلہ جو تھا ان کو توحید الوہیہ کا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ ماننے میں مسئلہ تھا۔ جو مشرکین مکہ تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سورے میں بتا رہے ہیں کہ توحید ربوبیہ کو مان لینا، کہ سورج اور چاند کس نے پیدا کیا، زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا، تو ہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ مان لینا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ ماننا بڑی اصل مین بات ہے، یعنی کہ توحید الوہیت کے بارے میں اور توحید حاکمیت کے بارے میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ یعنی کہ توحید حاکمیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم ماننا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی کہ اپنی منمانی کی زندگی یا فرعونی طریقے کی زندگی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیہ کو قبول کرتے ہوئے، اللہ کو الہ قبول کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کو قبول کرنے کی یہ سورہ میں دعوت دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں جاہلانہ عقائد جو شرکیہ عقائد تھے، جاہلانہ عقائد تھے، یا پھر تقلید جو تھی، اندھا آنکھ بن کر کے اپنے باپ دادا کی جو تقلید تھی، یہ تمام چیزوں کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا یہ سورہ کا تھیم جو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے، اور پھر ساتھ میں جو بہت زیادہ ریپیٹ ہوا اس کے اندر، کیونکہ توحید سے ریلیٹڈ ہے، تو الہ کا ورڈ، رب کا ورڈ، خالق کا ورڈ، اور خاص ایک جو ریپیٹ ہوا ہے 3 مرتبہ انتخمنا کا ورڈ جو ہے ریپیٹ ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب ہم ان سے ضرور انتقام لیں گے، یا ہم نے ان سے اس طریقے سے انتقام لیا ہے، یعنی کہ جو توحید الوہیہ یا توحید حاکمیت کو قبول نہیں کریں گے تو ان سے انتقام پھر اللہ تعالیٰ لے گا۔ اب یہ سورہ کی ہائی لائٹ کیا ہے، کیا خاص بات ہے جو یونیک ہے، جو دوسرے سوروں میں ہم نہیں دیکھتے ہیں، تو وہ ہائی لائٹ اس کے اندر جو آپ محسوس کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سورہ میں ایک دعا کا ذکر ہے جو ہم اکثر دعائیں پڑھتے ہیں روزمرہ کی دعاؤں میں سے، اور وہ ہے اپنی سفر کی دعا، یعنی کہ آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں ہم جو سفر کی دعا ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو وہ یہاں پر اس کا ذکر ہم کو ملیں گا، اور خاص اور ایک آیت جو یہاں پر ہے، آیت نمبر 36، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک انسان رحمان کے ذکر سے جب دوری اختیار کر لیتا ہے تو اس کا شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، جو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور اس کا قرین بن جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو اکثر ہم استعمال کرتے ہیں اپنے دروس میں، تو یہ آیت یہاں پر یہ آیت ہم کو ملیں گی، اس کا ذکر ملیں گا انشاءاللہ، اور پھر 3 پروفٹس کا یہاں پر ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ اس میں ذکر دیکھیں گے۔ تو چلیے یہ تھا ہمارا سورہ کا انٹروڈکشن، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا زمان نزول، اس کی تھیم اور اس کے ہائی لائٹس، اور اب ہم دیکھیں گے اس کا ڈویژن۔ یہ سورہ الزخرف کیونکہ 89 آیتوں پر مشتمل ہے، تو ہم یہ سورہ کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، اس کے بعد سب ڈویژنز بھی میں آپ کو اس کے بتاؤں گی، تو ہم اس کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، فرسٹ حصہ آیت نمبر 1 سے 8 تک ہے، جو قرآن پر مشتمل رہیں گا، قرآن کا انٹروڈکشن، قرآن کا جو ہے اللہ تعالیٰ تعارف اس کے اندر کرا رہے ہیں اس کی، اور اس کا اتارنے کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 14 تک ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ سورہ توحید پر مشتمل ہے، تو توحید کے کونی دلائل دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو زمین اور آسمان کو، اور پھر کشتیاں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، اور پہاڑوں میں سے راستے کیسا نکالتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر ہمارا 15 سے 25 تک
باطل شرکی عقائد کے اوپر بات ہوگی اس میں، جس کے اندر جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا لیتے نعوذ باللہ، اس کے بارے میں ذکر ہوگا، اور ان کی اندھی تقلید کی تردید کی جائے گی، اس سے جو ہے ان کو روکا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو پارٹ 4 ہے وہ آیت نمبر 26 سے 65 تک مشتمل رہیں گا، جس کو ہم 3 مزید حصوں میں سب ڈیوائڈ ہم لوگ کریں گے۔ تو آیت نمبر 26 سے 65 تک 3 پروفٹس کا ذکر دیکھیں گے، اور 3 پروفٹس کا ذکر ان کانٹیکسٹ with توحید آئیں گا، یعنی کہ 3 پروفٹس کے توحید کا ذکر ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ کس طریقے سے توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور توحید حاکمیت کی وہ لوگ کس طریقے سے دعوت دے رہے تھے۔ تو آیت نمبر 26 سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ 45 تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، 46 سے 56 تک موسیٰ علیہ السلام کا، اور 57 سے 65 تک عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 66 سے 80 آیت تک ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر آخرت کا ذکر ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے، اور پھر اس کے اندر یعنی کہ 66 سے 73 تک سب ڈویژن میں جنت کا ذکر ہم دیکھیں گے، اور 74 سے 80 تک جہنم کا ذکر ہم دیکھیں گے۔ یعنی کہ یا یہ آپ بول سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر رہے ان کا کیا انجام ہوگا مومنین کا، اور مجرمین کا کیا انجام ہوگا۔ اس کے بعد آخری ہمارا حصہ ہے 6 پارٹ، جو آیت نمبر 81 سے 89 تک رہیں گا، اور یہ کنکلوڈنگ حصہ رہیں گا، جس میں پورا یعنی کہ توحید کو کنکلوڈ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا ڈویژن یا ایٹ اے گلانس، سورہ ایٹ اے گلانس کے 6 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر کے اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے تو اس کے ساتھ ہم لوگ اپنے آیتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم والکتاب المبین، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ تو اب یہاں پر جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہ حوامیم کا سلسلہ چل رہا، تو ڈیفینیٹلی سورہ حامیم سے سٹارٹ ہو رہا، اور اس کے علاوہ جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے بعد کس کا ذکر آتا ہے؟ قرآن کا ذکر آتا ہے۔ تو اب یہاں پر حامیم سے یہ سورہ شروع ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتاب کا ذکر کر رہے، یعنی کہ قرآن کا ذکر کر رہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قسم ہے، تو یہ سورہ قسم سے شروع ہو رہا ہے، قسم ہے واضح کتاب کی۔ کس کی قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ؟ کتاب کی، یعنی کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے، اور وہ قرآن کیسی ہے؟ المبین ہے۔ مبین کا مطلب کیا ہے؟ اوپن ہے، واضح کرنے والی ہے، یا اپنا مدعا جو ہے کھول کر بیان کرنے والی ہے، یعنی کہ کلیئر ہے، کوئی چیز اس کے اندر ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز بالکل بھی اسٹریٹ فارورڈ کلیئرلی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل اوپن ہے، مبین ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو کس میں بنایا؟ اسے عربی زبان کا قرآن بنایا، تاکہ تم لوگ، مقصد کیا ہے قرآن کو عربی زبان میں کیوں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے؟ تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، یعنی کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھے۔ اب دیکھیے کہ یہ یہاں پر اب ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی کہ بھائی قرآن عربی میں رہنے کی وجہ سے تو ہمارے کو سمجھنے اتنی ڈیفیکلٹی ہو رہی، پھر اللہ تعالیٰ تو یہاں پر بتا رہے کہ عربی میں اسی لیے اتارے تاکہ تم آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے۔ تو ہم کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے
کہ یہ قرآن جو نازل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور عربس پہ نازل ہوا جس کی زبان عربی تھی. تو اگر قرآن اگر عربی میں نہیں نازل ہوتا تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے دین کی دعوت دے رہے، توحید کی دعوت دے رہے، تو پھر ان کو بات سمجھ میں کیسا آتی؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مخاطب کر رہے، جیسا اب ہم ریسنٹلی دیکھے عتبہ بن ربیعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بات کا جواب اپنے جو ہے یعنی کہ آپ اپنی طرف سے جواب نہیں دیے، بلکہ آپ نے ڈائریکٹ قرآن سنا دیا، اور قرآن سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا، اور پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور پھر وہ مخالفت جو اس کے دل میں تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی، اور پھر الٹا یہ بول رہا کہ تم لوگ جو ہے سب ان کا سپورٹ کرو. تو یہ یعنی کہ یہ تھا اس کی تاثیر، یعنی کہ یہ تھا اس کا مقصد. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اسی لیے ہم نے عربی زبان میں نازل فرمایا. اور پھر جیسا جو ہے ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان اتنی سلیس زبان ہے، اتنی جو ہے اس کی ووکیبلری اتنی واسٹ ہے کہ اس کو یعنی کہ یہ سب سے بہترین، پوری دنیا میں سب سے بہترین زبان ہے جس کے اندر قرآن نازل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. وہ سب سے بیسٹ زبان ہے کیونکہ ہر ایک چیز کو سمجھنے کے لیے گویا اب دیکھیے کہ ایک زبان کی یعنی کہ خاصیت اتنی پیاری ہے کہ ایک ورڈ کے اتنے خوبصورت معنی نکلتے ہیں، اور ہر اینگل سے آپ سمجھیں گے تو اس کے معنی جو ہے بہت ہی پیارے طریقے سے سمجھ میں بھی آتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ جیسا بتاتے نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، یعنی کہ بہت بڑی چیز کو لپیٹ کر ایک چھوٹی سی چیز میں جو ہے آپ بند کر دینا، تو یہ صرف عربی زبان کی خاصیت ہے جو آسانی سے اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ورنہ اب دیکھیے کہ جیسا ہم قرآن اگر ہم دیکھیں گے تو جب ہم ترجمہ کرتے تو ایک ورڈ کا ترجمہ کتنا لمبا ہم کو کرنا پڑتا، اور ہر زبان میں اس کا ترجمہ کریے تو ایسے ہی لمبا اس کا جو ہے ترجمہ کرنا پڑتا. پر عربی میں بالکل شارٹ میں وہ چیز جو ہے دی ہوئی رہتی، بالکل چھوٹی. جیسا جو ہے یعنی کہ کوئی بھی ورڈ جیسا ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ٹھیک ہے، جیسا فار ایگزامپل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ اب ہم وہ ایک ورڈ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اور البتہ تم ضرور ضرور آزمائش میں ڈالے جاؤ گے یا آزمائے جاؤ گے. تو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں نا کہ لام کا صرف لام زبر لا، اس کا بھی اپنا ایک جو ہے معنی ہے. نون مشدد اس کا بھی اپنا ایک معنی ہے. واو، صرف واو کا بھی اپنا ایک معنی ہے. تو اتنا زیادہ یعنی کہ ایک ایک الفابیٹ کا بھی، ورڈ نہیں بلکہ الفابیٹ کا بھی عربی میں معنی نکلتا ہے. جیسا تا ہے، تا کا اپنا ایک معنی ہے. کاف ہے، اس کا اپنا ایک معنی ہے. واو ہے، اس کا اپنا ایک معنی ہے. تو اسی طریقے سے ایک ایک لیٹر کے معنی ہے. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ اب جیسا ہے کہ ہم چاند کو چاند کہتے ہیں، اردو میں چاند کو چاند بولتے، انگلش میں چاند کو مون بولتے، پر عربی میں ہر ایک یعنی کہ پورا مہینے کا جو آپ کا 29 دن کا مہینہ یا 30 دن کا مہینہ ہے تو ایک ایک دن کا، پہلی تاریخ کے چاند کا ایک نام ہے عربی میں، دوسری تاریخ کے چاند کا ایک نام ہے، تیسری تاریخ کا، چوتھی تاریخ کا، پورے دن کے تاریخوں کا کے حساب سے ایک ایک الگ نام ہے. اور یہ صرف عربی زبان میں، دوسری کوئی لینگویج میں جو ہے اس طریقے کا چیز آپ کو نہیں ملتی. تو اسی طریقے سے ہر چیز کے ایسے ہی کیملز کے الگ نام ہوتے ہیں. ایک جو آپ کا پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ گلاس کہیں گے. پر پانی وہ گلاس کا بھی جو ہے الگ نام عربی زبان میں موجود ہے. یعنی کہ بہت ہی واسٹ جو ہے یہ لینگویج ہے، اور یہ سب سے بیسٹ لینگویج تھی جس میں نازل ہو سکتا تھا قرآن. اور اس کی وجہ سے اب ہم کیا ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ مخاطب نہیں تھے، پر اب جب ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے تو ہم بھی اس کو جس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم بہت ہی بہترین انداز میں اپنی ہی لینگویج میں اگر ہم اس کو چینج بھی کر کے سمجھیں گے تو ہم بہت ہی پیارے انداز میں اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور سب سے بیسٹ تو اس کو عربک سیکھ کر ہی جو ہے سمجھا جا سکتا ہے اس کی اصل خوبصورتی کو، یعنی کہ قرآن کی خوبصورتی کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کا مقصد، کیونکہ تم سب سے پہلے مخاطب تھے جو عرب کے لوگ تھے، اور یہ بیسٹ لینگویج ہے، اس سے بیسٹ لینگویج کوئی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو، تاکہ اس کے اندر غور و فکر کرو. ایون یہ ہمارے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ بولے لعلکم تعقلون، کہ اگر یہ تمہاری لینگویج میں بھی نازل ہوتا تو تم اس کو اتنا اچھے سے نہیں سمجھ سکتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا، کیونکہ بہت ہی خوبصورت لینگویج ہے. اب اس کو تم اپنے زبانوں میں سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ سمجھ میں آنے لگے گا.
اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے. ام الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کتاب ہے اس کے اندر یہ قرآن ثبت ہے. آلریڈی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے لکھی ہوئی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت کے حساب سے نازل فرماتے جاتے ہیں. تو یہ لوح محفوظ میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اب لوح محفوظ، محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پروٹیکٹیڈ رکھا ہے، کوئی دوسرا اس کو ٹچ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو ریویل نہ کریں. جیسا سورہ واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، کہ بے شک یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے، بڑے بہت مبارک یہ کریم جو ہے یہ قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے محفوظ رکھے، چھپا کر رکھے، مکنون چھپا کر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، جو طاہر ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے یہ اتارا گیا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کو پروٹیکٹیڈ رکھے ہوئے ہیں اور اس کو مکنون رکھے ہوئے ہیں، اس کو لوح محفوظ میں رکھے ہوئے ہیں، یہ ام الکتاب میں ثبت ہے. ہمارے یہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے، یعنی کہ ہمارے یہاں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور پھر آسمانوں میں جو ہے یہ بہت ہی بلند مرتبہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بلند مرتبہ ہے، فرشتوں کے نزدیک یہ بہت بلند مرتبہ ہے. اب تم یہ دیکھو کہ تم اس کو کتنا اس کو بلند مرتبہ سمجھ رہے ہیں اپنے نزدیک، تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ علی حکیم ہے، اللہ حکمت سے لبریز یہ کتاب ہے، محکم ہے، ہر ایک احکام اس کے اندر کیا ہے؟ حکمت والا اس کے اندر احکام ہے. اب کیا ہم تم سے بیزار ہوں کہ تم دروس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے مزید بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے کو اسی لیے یہ نصیحت سے سمجھانا چھوڑ دے کیونکہ تم اس کو مان رہے نہیں. اچھا، اب یہ آیت میں اگر آیت نمبر 5 تک اگر ہم غور کریں گے تو اس کے اندر کچھ کتاب کی خاص صفات اور خاص جو ہے اس کی کوالٹیز کا ذکر ہے. پہلی کوالٹی کیا بتائی گئی؟ یہ الکتاب ہے، رائٹ. اور کیسی ہے یہ کتاب؟ مبین ہے، اوپن ہے، کھلم کھلا ہے، اوکے، واضح ہے، بالکل اپنا مدعا کھول کر بیان کرنے والی ہے. دوسرا اس کو کیا بتایا گیا؟ دوسری صفت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ جو بار بار پڑھی جاتی، بار بار ریپیٹ کی جاتی. تیسرا یہ عربی زبان میں ہے، اس کی خاصیت کیا ہے؟ یہ عربی زبان میں ہے. پھر چوتھا یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے. اور پھر پانچواں کہ یہ علی ہے، یہ بلند مرتبہ ہے. 6 یہ الحکیم ہے، یعنی کہ حکمت سے لبریز ہے. اور پھر 7 اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ نصیحت ہے، ذکر ہے. آیت نمبر 5 میں کیا بتائی جا رہی؟ یہ نصیحت ہے یا یہ الذکر ہے، تم کو ریمائنڈر ہے، تم کو بہت ہی پیار اور محبت سے سمجھانے والی اور سیدھا راستہ دکھانے والی یہ کتاب ہے. اچھا، اب یہاں پر آیت نمبر جو 3 ہے اگر اس میں ہم دیکھیں گے تو یہاں پر قرآن کے لیے جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیہ کا ورڈ جو ہے استعمال کیا گیا، جعلنا کا ورڈ استعمال کیا. تو اب اس کے اندر ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو جعلہ ہے، جعلہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی چیز کا بنانا. پر اس کو کچھ جو ہے ایک طبقے نے اس کو جعلہ کا مطلب خلقہ لیا ہے، اور خلقہ سے یہ جو ہے فتنہ اٹھایا تھا کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے مخلوق ہے. تو یہ فتنہ خلق قرآن اس کو کہتے ہیں، فتنہ خلق قرآن. تو اس میں کیا بتاتے تھے وہ لوگ کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو ہے بہت زیادہ تکلیفیں سہے، ٹارچر انہوں نے برداشت کیا یہ پروف کرنے کے لیے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کیونکہ یہاں پر یہ آیت میں اللہ تعالیٰ صاف بتا دیے کہ ہم نے پیدا کیا، خلقہ نہیں بلکہ ہم نے بنایا، جعلہ ہم نے بنایا. اب بنانا کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے اس کو کوئی دوسرے فارم میں بنانے کو جعلہ کہتے ہیں. جیسا فار ایگزامپل کہ جیسا میں نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنایا، یعنی کہ بیٹی آلریڈی تھی، بیٹی سے اب اس کو کیا کرے؟ ڈاکٹر بنائے، یعنی کہ آلریڈی تھا اس کو کوئی دوسرے فارم میں چینج کرنے کو جعلہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں آلریڈی قرآن تھا،
اس کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے چینج کر کے ہم کو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو، یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا خود کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خود کا کلام ہے. اچھا، اب یہاں پر آیت نمبر 5 میں کیا بتا رہے کہ کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دے صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو، یعنی کہ تم نہیں مان رہے، تم جو ہے مسرفین کے جیسا یعنی کہ حد سے نکل جا رہے، مسرفین صرفہ سے اسراف سے ہے، تو تم حد سے نکل جا رہے، اپنے لیمٹس کو کراس کر دے رہے، نہیں مان رہے. جیسا کیا ہوتا تھا انبیاء اکرام یا جو دائی ہے وہ قرآن جب پڑھ کر سناتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، لوگ قبول نہیں کرتے. تو اب اگر لوگ منہ پھیریں تو اللہ یہاں پر کتنی پیاری بات، ہمارے لیے بھی کتنی پیاری نصیحت ہے، دائی کے لیے خاص طور پہ کتنی پیاری نصیحت ہے کہ ایک نبی کیا بول رہے کہ تم ٹھیک ہے، تم نہیں مان رہے ہماری بات نا، پر ہم کیا تم نہیں مان رہے بول کے تمہارے کو بولنا چھوڑ دیں گے؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہماری ذمہ داری ہمارے کو بولنا ہے. تو اسی سے ہم کو بھی نصیحت ملتی ہے کہ انبیاء اکرام لوگوں کے ریاکشن کے اوپر بولتے یا بولنا رکتے نہیں تھے، بلکہ لوگ چاہے قبول کریں، خوشی سے قبول کریں، محبت دے، عزت دے، یا پھر گالیاں دے، پتھر برسائے، جو بھی کرے. دائی کا کام یہ ہے، انبیاء کا کام یہ تھا، اور اسی طریقے سے دائی کا کام یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم ان کو بات بتائیں، کیونکہ سامنے والا جب آپ قرآن پیش کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کو جو ہے اوپن آرم سے آپ کا ویلکم کرے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو گالیاں دے، ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے تنقید کریں، آپ کو برا بھلا کہیں، منہ پھیر لے، آپ کے منہ پر آپ کی انسلٹ کریں، پر اس کے باوجود بھی آپ کا کام کیا ہے، ان کو دین کی دعوت دینا ہے. کیونکہ انبیاء اکرام کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نہیں مانے تو بھی انبیاء اکرام اپنی دعوت کو جاری رکھتے تھے. تو دائی کبھی بھی جو ہے گیو اپ نہیں کرنے کا ہے لوگوں کے ریاکشن کی بیسس پہ. اب دیکھیے کہ جیسا فار ایگزامپل جیسا ہماری اولاد ہے، ہم اپنی اولاد کو بولتے ہیں بچوں پڑھو یا اسکول جاؤ. اب بچہ اسکول نہیں جاتا یا پڑھنا نہیں چاہتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے؟ پھر بھی ہم محبت کی بنا پر، پیار کی بنا پر، ان سے جو ہے ہمدردی کی بنا پر، ان کو نقصان سے بچانے کی بنا پر ہم ان کو مسلسل اچھی نصیحت کرتے رہتے، تربیت دیتے رہتے. تو ایک دائی بھی جو ہے اپنے مدعو کے ساتھ اسی طریقے سے محبت کا، ہمدردی کا اور اس کو نقصان سے بچانے کا معاملہ کرنا ہے، اور ان کے ریاکشن کے اوپر نہیں، بلکہ ہمارا کام کیا ہے، دین کی دعوت دیتے رہنا ہے. تو اب یہاں پر ایک نبی کیا بول رہے کہ تمہارا ایسا برا ریاکشن ہے، پر اس کے باوجود بھی ہم تمہارے کو درس نصیحت یعنی کہ قرآن پہنچانا نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے کہ الحمدللہ انبیاء اکرام نے یہ ذمہ داری نبھائی، اسی لیے آج تک ہمارے پاس قرآن پہنچا. کیونکہ اگر اس زمانے میں ان لوگوں کے ریاکشن کی بیسس پہ اگر انبیاء اکرام، اگر نبی اپنا کام جو ہے کرنا چھوڑ دیتے اور کچھ لوگوں کی وجہ سے اگر قرآن کو دینا چھوڑ دیتے تو آج ہم قرآن سے محروم رہ جاتے. آج ہم تک قرآن کی جو نصیحت ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتی. نبیوں نے کیا کیا، اپنی قوم کا ریاکشن نہیں دیکھا بلکہ دین کو پہنچاتے رہے. اسی لیے آج قرآن ہر ایک جو ہے بستی میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے. تو اسی طریقے سے ہم بھی کیا کرنا ہے، ہمارا کام کیا ہے، پہنچانا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے اور ہر ایک تک قرآن پہنچے، تو ہمارے کو کسی کے ریاکشن کے اوپر دیکھ کر سٹاپ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم پہنچانا ہے. ہو سکتا آج نہیں کل مانیں گے، ہو سکتا انہوں نے ان کی اولاد میں سے کوئی مانیں گے، ہمارے کو مسلسل پہنچاتے رہنا ہے. پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. تو ہر ایک نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا ہے. ہر ایک قوم نے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی انیوژل بات نہیں ہے، یوزول بات ہے یہ. ہر نبی ہر زمانے میں یہی ہوا کہ ان نبی آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا، پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں، یعنی کہ بار بار تمہارے کو پچھلی قوموں کی مثالیں ہم دے کر سمجھا رہے. اب یہاں پر سے ہمارا پارٹ 2 سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں 9 سے 14 تک، جس میں اللہ تعالیٰ کچھ کائنات کی کونی نشانیاں اللہ سے دلائل دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پوچھ کے دیکھو، جیسا کہ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے. یعنی کہ توحید ربوبیہ کو وہ مانتے تھے. توحید ربوبیہ کا مطلب کیا ہے؟ رب، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے، سب مانتے تھے. اور آج کے زمانے میں بھی دیکھیے کہ اگر آپ پوچھیں گے
کہ کون پیدا کرے تو ہاں اوپر پرماتما پروردگار اس طریقے سے کہتے ہیں. تو یہ سب مانتے تھے، وہ زمانے میں بھی مانتے تھے اور آج بھی اکثر لوگ مانتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ وہی یہ ماننا جو ہے یہ تو مانتے ہیں، پر ماننا کیا ہے؟ اصل ماننا کیا ہے؟ الہیت کو ماننا ہے، الوہیت کو ماننا ہے، اللہ کو الہ ماننا ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے خاطر راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. تو اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کی طرف ذکر کر توجہ دلا رہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بھی بنایا، اور وہی خدا وہی ہے نا جس نے زمین کو ہمارے لیے مہد بنایا. مہدا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے ہیں. تو مہدا کا مطلب کیا ہے؟ مہدا ایکچولی بچے کے گہوارے کو کہتے ہیں، بچے کے جھولے کو یا بچے کے بستر کو مہدا کہتے ہیں، جس کے اندر وہ بہت ہی سکون سے سو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ آپ جیسا اگر ہم دیکھیں گے کہ کیسا رہتا بچے کا اللہ تعالیٰ کی طرف بیوٹیفل کمپیریزن کرے ہوئے ہیں. دیکھیے کہ جو بچے کا بستر ہوتا ہے یا جو جھولا ہوتا ہے، وہ جھولا مسلسل ہلتے رہتا. اب اگر آپ کو مسلسل ہلاتے رہیں تو کیا آپ سو سکتے؟ نہیں سو سکتے. پر بچے کا جو گہوارہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے بنا ہوا رہتا کہ اس کو مسلسل ہلاتے رہیں گے تو بچہ اور سکون سے مزے سے جو ہے سو جاتا، بہت ہی کمفرٹیبل اور کوزی اس کے اندر وہ فیل کرتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے مہدا بنایا، ہمارے لیے گہوارہ بنایا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زمین مسلسل حرکت کر رہی، مسلسل ہل رہی، پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ مسلسل ہلنے کے باوجود بھی ہم اس کے اندر رہتے ہیں، اس کے اندر کام کاج کرتے ہیں، نہ ہم کو چکر آتی ہے، نہ ہم کو متلی ہوتی ہے، نہ ہم بے چین ہوتے ہیں، نہ ہم کو جو ہے جھٹکے لگتے ہیں، کوئی چیز نہیں، بلکہ سکون سے ایسا دکھ رہا کہ زمین ہل رہی نہیں. جبکہ مطلب آج جیسا سائنس بتاتی ہے کہ زمین جو ہے 1000 مائلز پر آر کی تیزی سے اپنے آربٹ پر گھوم رہی ہے. 1000 مائلز پر آر یعنی کہ 1 گھنٹے میں 1000 مائلز کا وہ سفر کر رہی اپنے آربٹ میں مسلسل. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے کہ اپنے جو ہے مطلب اپنے جو رنگ میں وہ جو گھوم رہی ہے، جو پلانٹ سولار سسٹم میں جو گھوم رہی ہے، اس میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ 66,600 مائلز پر آر کے سپیڈ پہ وہ جو ہے اتنی تیز رفتار سے وہ گھوم رہے ہیں. جیسا ایک بلٹ سے اگر ہم جو ہے ایک پسٹل سے جب ہٹ کرتے ہیں تو جس طریقے سے بلٹ تیزی سے جاتا ہے، تو اتنی تیزی سے ہماری زمین حرکت میں ہے، پر اس کے باوجود بھی ہم سارے کام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑا کمال ہے کہ پھر بھی ہم جو ہے سکون سے اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے کو بول رہے کہ سوچو، غور کرو. ٹھیک ہے. جیسا جیسا سائنس ترقی کری تو ٹھیک ہے، تم اس چیزوں میں ایسے ایسی چیزوں میں جو ہے غور کرو کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ ایک جھولے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس نے تمہارے خاطر راستے بنا دیے. یعنی کہ اب دیکھیے کہ یہ زمین کو ڈھلکنا نہیں بول کے کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ پہاڑ رکھے. اچھا پہاڑ جب اللہ تعالیٰ رکھ دیے تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی رکھ سکتے تھے کہ پہاڑ رکھ دیے اطراف سے، تو اب ایک جگہ انسان محصور ہو کے رہ گیا، ایک جگہ انسان قید ہو کے رہ گیا، اور پہاڑ بڑے بڑے دیواروں کی شکل میں ہے کہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، نہ نظر آ رہا، نہ جا سک رہے، نہ آ سک رہے، نہ کچھ ہو سک رہا. پر اللہ تعالیٰ پہاڑ کیسا جمائے کہ اس کے بیچ میں سے آپ والیز بناتے، راستے بناتے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ راستے نکالتے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کنیکٹ کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے لعلکم تہتدون، یعنی کہ شاید کہ تم راستہ پالو. تو اب اس سے 2 مطلب نکلتے ہیں، یا تو تاکہ تم راستہ پال لو دوسری شہر میں جانے کا راستہ، دوسری جگہ جانے کا راستہ، یا اس کا اور ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ پالو، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ہدایت کا راستہ پال لو، کہ تم یہ چیزوں میں غور کرو اور اللہ کو پہچانو. اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار سے آسمان سے پانی اتارا. یعنی کہ جتنا آسمان سے پانی اترتا ہے اتنا ہی آسمان پر پانی چڑھتا ہے، اور جتنا چڑھتا ہے اتنا ہی اترتا ہے، اور جتنا اترتا ہے اتنا ہی چڑھتا ہے. اتنا بیلنس سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا. اگر یہ بیلنس ذرا سے اوپر نیچے ہو جائے، ذرا سا آؤٹ ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے زمین پر ٹھہر نہیں سکتا. امیجن کریے مسلسل اگر بارش ہو گئی تو کیا حال ہوتا ہے، یا بارش نہیں ہوئی تو کیا حال ہوتا. پر اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ایگزیکٹ ایسا سسٹم رکھے ہوئے ہیں کہ جتنا اوپر جو ہے چڑھتا ہے بھاپ کے شکل میں، اتنا ہی اوپر سے نیچے، یہ بیلنس اللہ تعالیٰ مینٹین کرے ہوئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں 16 ملین ٹنز پانی ویپر کی شکل میں اوپر آسمان کی طرف اٹھتا ہے 1 سیکنڈ میں. یعنی کہ ابھی ہم اتنا بات کریں اتنے میں کتنا کی ملین ٹنز جو ہے پانی بخارات کی شکل میں ہوا میں چلے گیا.
ٹھیک ہے. تو اتنا زبردست, اور جتنا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے پھر اتنا ہی زمین پر نیچے برساتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ 513 ٹریلین ٹنز جو ہے پانی پر ایئر اوپر جاتا ہے اور پر ایئر نیچے اترتا ہے. اب امیجن کریے کہ 513 ٹریلین ٹنز جو ہے اگر پانی اوپر جا رہا اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر صرف ایک ہی جگہ پر برسا دیں تو امیجن کریے کہ ہمارا کیا حل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, یہ اللہ کی کمالات ہے, اس کے اندر غور کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے یعنی کہ توحید کو, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو, اور اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا الہ ہے, اسی کے سامنے ہم جھکیں گے, یہ ہمارے کو اس سے اقرار کرنا ہے. یہ ہم اپنے دل سے جو ہے, ہمارے دلوں سے یہ آواز آنا ہے, پکار اٹھنا ہے ہمارے دل اس کی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے خاص مقدار میں اللہ تعالیٰ آسمان پر پانی کو کیا کرتا ہے, پانی آسمان سے اتارتا ہے اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, ایک زمین مری پڑی ہوئی تھی اس کو پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے زندگی بخشتے ہیں. اور اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے. اب یہ مثال سے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو زمین سے تمہارا کو اٹھائے گا. یعنی کہ ایک ایگزامپل سے پھر اللہ تعالیٰ الگ الگ میسج دے رہا. ایک تو اللہ کی قدرت دیکھو, مردہ زمین کو کیسا اللہ زندہ کر رہے. دوسرا پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ حشر میں تم مرے ہوئے رہیں گے, اللہ تعالیٰ زندگی دے کر اٹھائے گا. اور تیسرا اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جیسا پانی اللہ تعالیٰ ایک خاص مقدار میں زمین پر اتارتے ہیں اور مری ہوئی زمین کو زندہ کرتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وہی کو آسمانوں سے اتارتے ہیں اور مردے جو دل ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی بخشتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے, جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کی سواریاں بنائی تاکہ ان کی پشت پر تم چڑھو اور جب ان پر بیٹھ جاؤ, یعنی کہ اس کے اوپر برابر ہو جاؤ, اس کے اوپر ٹک کر بیٹھ جاؤ, اور یعنی کہ سکون سے جو ہے سیٹل ہو جاؤ, تو پھر اپنے رب کا احسان یاد کرو. اپنے رب کا احسان یاد کرو کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سفر کے لیے, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کتنے نعمتیں اللہ تعالیٰ بنائے. کشتی یعنی کہ پانی میں سفر کرنے کے لیے, زمین پر سفر کرنے کے لیے انعام اللہ تعالیٰ نے بنائے. تم اس کے اوپر کیملز پر اور پھر تم گھوڑوں پر کس طریقے سے یا دوسرے جانوروں پر تم کس طریقے سے سوار ہوتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, یہ احسان ہے. کیا کیسا احسان ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے کہ اب امیجن کریے کہ ایک جو جانور ہوتا ہے جیسا کیمل ہے, کتنا ہیوج اور بڑا جانور ہے, یا ہارس ہے, جیسا دنیا میں اگر مثال دینا ہے نا طاقت کی مثال, تو جو ہے گھوڑے کی طاقت کی مثال دی جاتی ہے. تو گھوڑا اتنا طاقتور جو ہوتا ہے. ایون جو ہے ایلیفینٹس پر بھی جو ہے سفر کرتے ہیں, ایلیفینٹس پہ بھی بیٹھتے ہیں. تو جیسا ہم نے دیکھا تھا نا کہ ابراہا کا جو لشکر تھا اصحاب فیل, تو اللہ تعالیٰ نے کیسا اتنے بڑے بڑے جانوروں کو کیسا ہمارے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ کرے ہوئے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا احسان. اور وہ زمانے میں اگر وہ تھا, تو آج کے زمانے میں جو ہم ترقی کے بعد الحمدللہ ہم نے کارز اور بائکس اور یہ تمام چیزیں جو ایجاد کی, کہ کس طریقے سے پیٹرول کے ذریعے سے ہم کار کو چلاتے ہیں, ڈیزل کے ذریعے سے, جو اتنی زیادہ یعنی کہ بھڑکنے والی چیز ہے, پر اس کو ہم نے کس طریقے سے اللہ کی توفیق سے ایک فیول بنا کر اس کو کارآمد طریقے سے استعمال کیا, اور اس پہ ہم ایسا کنٹرول کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تمام جو نعمتیں اس کا احسان یاد کرو اور کہو کیا کہنا ہے ہم کو. اب یہاں پر وہ دعا بتائی گئی ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین, کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب کیا ہے, ہمارے کنٹرول میں کر دیا. اتنا جو ہے موزور جو گھوڑا ہے, کیمل ہے, ایلیفینٹ ہے, یا پھر ہماری کار ہے, شپ ہے, پلین ہے, ہیلی کاپٹر ہے, راکٹس ہے, یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیسا ہماری طرف جو ہے مسخر کر دیا, ہمارے کنٹرول میں کر دیے. سبڈیوڈ ہے وہ, ہمارے سامنے جو ہے اطاعت میں جھکے ہوئے, ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت نہیں ہوتی تو ہمارے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں کر سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یعنی کہ جس طریقے سے آج ہم ایک سفر پر نکل رہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک چیز کو کنٹرول کر رہے اور ایک سفر پر نکلے ہوئے ہیں, پھر ایک سفر اسی طریقے سے سیم ایسی ہی ایک دنیا کا بھی سفر ہے, جس میں
ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے جانے کا ہے. تو یہ جو سفر پر ہم دنیاوی سفر پر ہم نکلتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آخرت کے سفر کی یاد دلانا ہے کہ آج یہ سفر ہے، اسی طریقے سے زندگی کا سفر بھی ہے. وہ آج یہ سفر کیسا ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ سفر کا مطلب کیا ہے؟ کیا زندگی بھر ایک انسان سفر کرتے رہتا؟ نہیں، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہے اور اس کا منزل ہے، اور منزل پہ جا کے اس کو ٹکنا ہے، اور منزل پہ جا کے اس کو پہنچنا ہے. اسی طریقے سے اب انہیں زندگی کے بارے میں بھی سوچو کہ یہ بھی تو ایک سفر ہے اور اس کی بھی ایک منزل ہے، اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی سفر ختم ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. تو یہ جو دعا ہے یہ سنت سے بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جب بھی سفر کے لیے نکلتے تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ایڈڈ ہے، جیسا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں نکلتے تو پہلے اللہ اکبر کہتے، پھر یہ آیتیں پڑھتے. علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ بتایا جاتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکاب پر پیر رکھتے تو پہلے بسم اللہ کہتے، پھر اس کے بعد جب ٹک کر بیٹھ جاتے تو الحمدللہ کہتے، اور پھر جو ہے یہ دعا پڑھتے. اور ایک روایت میں ہے کہ الحمدللہ 3 مرتبہ کہتے اور اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ کی تکبیر جو ہے 3 مرتبہ بیان کرتے اور یہ دعا پڑھتے. تو الگ الگ روایتوں میں ثابت ہے. تو ہم یہ دعا پڑھیں گے اور ساتھ میں 3 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر بھی ایڈ کر لیں گے. اس کے علاوہ یہ جو دعا ہے، اب یاد رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو سواری ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے کس کے لیے ہم یہ دعا پڑھے؟ شکر کے لیے یہ دعا پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعا ہم کو سنت میں رکھے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بتا رہے کہ یہ ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ ہمارے کو اپنا سفر آخرت کا بھی ہمارا سفر جاری ہے مسلسل، اور ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. تو یہ ہم جبھی بھی اب دیکھیے کہ ہم جب سفر میں نکلتے ہیں، کار میں بیٹھے فار ایگزامپل یا بائک پر بیٹھے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فوری یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پر ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جب میں دعا پڑھ رہی ہوں تو ایکچولی میں اپنی آخرت کو یاد کر رہی ہوں، ایکچولی میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کر رہی ہوں. پر ہم کیونکہ عربی نہیں آتی، یا تو وہ ایک ریزن ہوتا ہے، یا پھر اگر آتی بھی ہے اور ترجمہ معلوم بھی ہے تو ہم اتنے زیادہ غافل ہوتے ہیں، اتنے زیادہ غافل دل کے ساتھ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم نوٹ بھی نہیں کرتے کہ ہم اپنی زبان سے یہ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تیرے پاس پلٹ کے آنا ہے. اور امیجن کریے جب ایک انسان اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرا رہا کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف پلٹ کر آنا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. پر حال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم یہ دعا پڑھ لیے تو چلو پھر بعد میں جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف جیسا لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے ویسے اعمال شروع کر دیتے. کچھ لوگ تو جو ہے میوزک لگا دیتے، گانے بجانا شروع کر دیتے، اور پھر جو ہے بیکار کی باتیں اور پھر غلط چیزیں جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں، غلط جگہ پر جانے کے لیے جو ہے اپنی تیاری شروع کر دیتے. جبکہ آپ یہ بول رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ پھر وہی گاڑی پر ہم بیٹھ کر کوئی غلط اللہ کی نافرمانی کی جگہ پر ہم جائیں؟ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا ریمائنڈر ہے. جب ہم یہ ریمائنڈ ایکچولی شعوری طور پہ جب ہم اپنے لیے کراتے ہیں تو پھر یہ پاسبل ہے ہی نہیں کہ ایک انسان جو ہے کوئی غلط راستے پر جائے، کوئی غلط سفر طے کرے، کوئی غلط منزل پر پہنچے. اور پھر ساتھ میں جب ہم یہ کرتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں، تو پھر ہماری جو نعمت ہے اس کا گویا کہ ہم نے اپنی طرف سے شکر کا ایک طریقہ اختیار کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک شکر کا یہ طریقہ بھی ہے. اور پھر ساتھ میں جب ہم یہ دعا کے ساتھ بسم اللہ توکلت علی اللہ والی بھی دعا اگر انشاءاللہ ہم ملا لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ. تو یہ دعا یاد بھی کرنا ہے، جس کو بھی یاد ہے ہوپ فلی سب کو یاد ہوں گی، اگر نہیں یاد ہے تو پھر ہم کو یہ دعا یاد کر لینا ہے ساتھ میں دوسرے دعاؤں کے ساتھ، اور یہ دعا کیسا بھی ہم کو پڑھنے کا ہے انشاءاللہ. پھر اس کے لیے کیا ہے کہ سفر بھی آپ کا طے ہو جائے گا ساتھ میں، کیونکہ آپ نے سنت کے حساب سے کیا ہے تو پھر وہ سفر بھی ہماری کیا ہے ایک عبادت کا طریقہ بن جائے گا، ایک عبادت کا ذریعہ بن جائے گا. یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. یعنی کہ اتنے سب باتیں جاننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تمام سواری کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو مہد بنایا اور پھر راستے بنائے اللہ تعالیٰ، اور پھر سفر کے لیے چیزیں ہمارے لیے فراہم کیے، اس کے باوجود بھی انسان کا حال یہ ہے کہ وہ شرک کرتا ہے. اور شرک بھی کیسا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ کا ایک جز بنا لیتا ہے. جز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی بناتا ہے. کیونکہ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ انسان کا کیا ہے؟ جگر کا، جیسا ہم بولتے ہیں نا
میرے کلیجے کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا، یعنی کہ انسان کا ٹکڑا ہوتا ہے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے بتائے نا کہ یہ میرے جو ہے جگر کا ٹکڑا ہے. تو پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جز بنا لینا کہ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، یا پھر اللہ کی بیٹیاں بنا لینا. اور اس کے بارے میں ہم بارہا پڑھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں کس کو بناتے تھے؟ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے تھے. تو اب یہاں پر آیت نمبر یہ 15 سے یہ ہمارا تھرڈ پارٹ شروع ہو رہا، اور اس کے اندر یہ پورے جو ان کا یہ جو باطل عقیدہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ فرشتے بیٹیاں ہیں، اور یہ جو قسم کا جو شرک کر رہے تھے اور باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے تھے، تو یہ تمام چیزوں کی یہ حصے میں نفی کی جا رہی ہے. تو کچھ لوگ اتنے احسان فراموش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ یعنی کہ تم تو بیٹے مانگتے ہو اپنے لیے اور اللہ کی طرف بیٹیاں کر رہے. اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی کہ اب دیکھیے خدائے رحمان اللہ تعالیٰ بول رہے، کیونکہ یہ جو بات انہوں اپنی زبان سے نکال رہے اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب ان کے اوپر برسے، اور وہ تو اللہ کے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب کو روک رہے اور ان کو توبہ کا موقع دے رہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ خدائے رحمان کی طرف جو یہ بیٹیوں کو منسوب کر رہے نا، ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کو خود اس اولاد کی گڈ نیوز سنائی جاتی ہے، مزہ جب ان کو سنایا جاتا ہے، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی کو دیا جائے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے، یعنی کہ ان کے منہ پر ایسا کہ کالا پن ان کے چہروں پر چھایا جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. یعنی کہ گویا اب جیسا کالا پن ایکچولی یہ کس کو قزیم کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کسی کے جو ہے گلہ مت دینے کے بعد اس کا چہرہ کیسا نیلا ہو جاتا نا، کہ گویا سانس لینے نہیں آ رہا تو چہرہ کیسا نیلا اور کالا پڑ جاتا. تو اللہ تعالیٰ وہ امیج کو ڈسکرائب کر رہے اور بول رہے کہ ان کا گویا سانس رک جاتی، اور سانس رکنے سے ان کا چہرے کالے اور نیلے اور کالے پڑ جاتے، اور گویا ان کے غم کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا جب ان کو بیٹیوں کی خبر سنائی جاتی. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ ایک مشرکین مکہ جو بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو، تو ان کی مینٹالٹی کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ تمہارا حال یہ ہے، اور تم پھر وہ بیٹیوں کو جس کو تم اپنے لیے اس طریقے سے کرتے ہو ریاکٹ، ان کو تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے. کیا اللہ تعالیٰ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے؟ یعنی کہ عورتیں کیا ہے کہ خوبصورتی کے طور پر عورتیں زیورات کو جو استعمال کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پورا طرح واضح بھی نہیں کر سکتی. کہ جب بحث مباحثہ کیا جاتا ہے، جب خصام کیا جاتا ہے، خصام ایکچولی خصام یعنی کہ اس جھگڑے کو کہتے ہیں جس میں کوئی دو فریقین اپنا حق مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، جب دو فریقین اپنا حق مانگتے ہیں تو ایسے والے جھگڑے کو خصام کہتے ہیں. اوکے، جیسا ہم لوگوں نے اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کے واقعے میں دیکھا تھا نا کہ دو بھائی آ کر جو ہے اسی طریقے سے جھگڑا کر رہے تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ لڑکیاں تو اتنی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ایموشنلی کمزور ہوتی ہیں کہ وہ اپنے جب حق مانگنے کے لیے جب جاتی ہیں تو اپنا مدعا بھی جو ہے صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتی، واضح نہیں کر سکتی. کیونکہ لڑکیاں کیسا، جب آپ اپنے حق کے بارے میں جب بھی کچھ منہ کھولتے ہیں تو ہماری فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری خوبصورت اور نرم رکھی ہے کہ ہمارے کو پہلے رونا آ جاتا کہ ہم بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کرے، ابھی بولتے رہتے، بولنے میں ہمارے آنسو پٹ 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 جو ہے گنا شروع ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اچھا، تو اس طریقے سے یہ جو یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک پازیٹیو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بات بتا رہے، یا پھر ان کی مینٹالٹی جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو زیورات میں پالی جاتی اور جو اس طریقے سے مدعا بیان بھی نہیں کر سکتی، اس کو تم اللہ تعالیٰ کی طرف بول رہے کہ تم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے لیے جو ہے بیٹیاں بنا لیا ہے. کہ تمہاری کس طریقے سے یعنی کہ گھٹیا سوچ ہے اور تمہاری کیسی جو ہے بیمار سوچ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا شریک ٹھہرا رہے ہو. اب دیکھیے کہ یہاں پر کوئی لڑکا اور لڑکی کا کمپیریزن نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ بات جو ہمارے کو نوٹ کرنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ یہاں پر لڑکیوں کی کوئی کمزوریوں کا ذکر کرے یا کوئی صفات یا اچھائیوں کا ذکر کرے. یہاں پر وہ بات ہو رہی نہیں، یعنی کہ لڑکا یا لڑکی ورسس یہاں پر نہیں چل رہا، بلکہ یہاں پر ایکچولی جو بات چل رہی وہ یہ ہے کہ تم کس طریقے سے ایک خالق کے ساتھ مخلوق کو تم شریک بنا سکتے ہو.
اور وہ بھی ایسی مخلوق کو تم شریک بنا رہے جو تم خود اپنے لیے نہیں پسند کر رہے. اب یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اسلام میں لڑکیوں کو پسند نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو گندی سوچ اور مینٹالٹی ہے، جو تم سوچتے ہو کہ بیٹیاں نہ وراثت کے حقدار ہے، نہ لڑکیوں کا کوئی مقام ہے، وہ تو اسلام ہے جو لڑکیوں کا آ کر پھر مقام دیا. اللہ تعالیٰ نے سب کے اپنے اپنے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے، عزت اللہ تعالیٰ نے کرنا بتایا. پر یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ان کے ساتھ تم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں تم اس طریقے سے شرک کر سکتے ہو. انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا ہے. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ یعنی کہ جیسے پیدا ہوتے ہیں تو ڈاکٹر آ کے باہر بولتے ہیں نا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو تما کو کیسا معلوم کہ وہ جو فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یا نعوذ باللہ بیٹے ہیں، یا پھر وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں؟ تمہارے کو کیسا معلوم؟ تم کس بنا پر یہ ایسی بیکار کی بےہودگی کی جو ہے باتیں کر رہے ہو؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ فرشتے ہر چیز تمہاری لکھ رہے ہیں اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتے کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی بھی ان کو نہیں پوچھتے. اب یہ دیکھو یہ پاگل پن کی حد ہے کہ یہ بھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب کرے. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو ہم کبھی شرک نہیں کرتے، اللہ نہیں چاہتا تو ہم کبھی جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہیں بناتے. اب یعنی کہ آپ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری وہ بھی اللہ تعالیٰ پر تھوپ رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتے تو یہ نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو نیکی کا راستہ اپنائے، چاہے تو ہدایت کا راستہ اپنائے، چاہے تو گمراہی لے لے اپنے لیے. تو اس کے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اب ہم جو ہے بیٹھ کر غیبت کر رہے، ہم بیٹھ کر جھوٹ بول رہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو بچا لیتا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سے جو ہے تلوار آ کر آپ کی جو ہے غیبت کرتے ساتھ ہی جو ہے آپ کے اوپر ایک جو ہے مار لگنا، ایسا تو نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو موقع دیا ہے انسان کو نیکی اور بدی کمانے کا. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. یعنی کہ بیکار کی صرف جو ہے اندازے یہ ٹھوکتے رہتے ہیں. کیا ہم نے ان سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں؟ یعنی کہ کیا بنا پر، کیا پروف کے اوپر، کیا کون سی کتاب کی بنا پر یہ ایسے بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، نعوذ باللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے پاس کوئی سند ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی پروف ہے، کوئی دلیل ہے جو یہ بات بتا رہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کی نقش قدم پر چل رہے ہیں. یعنی کہ ان کے پاس نہ کوئی سند ہے نہ کوئی کتاب ہے، بس اتنی ہی دلیل ہے، اتنی ہی ان کے پاس جو ہے بولنے کے لیے بات ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے. بس یہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کے ہم نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تو یعنی کہ بلائنڈلی انہوں جو ہے اپنے فور فادرز کو فالو کر رہے تھے. اس طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، یعنی کہ ڈرانے والا بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگ یعنی کہ خوشحال جو لوگ تھے، لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا. ہر نبی، ہر دور، ہر زمانے میں یہی جو ہے ان کا جواب رہا کہ ہم اپنے فور فادرز کو، یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے فور فادرز کو نہیں فالو کریں گے، پر جب بات آتی عقیدے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، ریلیجن کے معاملے میں، تو یہ بڑا فور فادرز کو فالو کرنا شروع کر دیتے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی کہ اگر میں اس سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جو کامن سینس کو بھی اپیل کرتا ہے، جو اللہ کے نزدیک بھی صحیح ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی تم کو کامیاب کرنے والا ہے، تو بھی تم اپنے فور فادرز کو ہی فالو کریں گے. ہر نبی نے اپنے قوم سے یہی سوال کیا. انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس کتاب کو یا جس دین کو یا جو طریقے کی طرف تم بلانے کے لیے دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو، ہم اس کے انکاری ہے، ہم اس کا کفر کرتے ہیں. آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور پھر دیکھو کہ ان کا کیا حال ہو گیا. پھر اس کے بعد یہاں پر پارٹ 4 میں جو انبیاء اکرام کا ذکر ہے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا. اب دیکھیے کہ پریویس سورے میں، سورہ الشورى میں
ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ آیت نمبر 13 میں اولو العزم انبیاء اکرام کا ذکر تھا، جس میں نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ تو اب یہ سورے میں نوح علیہ السلام کا تو ذکر نہیں ہے، بلکہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ذکر ہم کو اس میں ملے گا اور ان کی دعوت ملے گی۔ اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اے مشرکین مکہ، اب تم کس کی اولاد میں سے ہو؟ تم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہو، رائٹ؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے وہ لوگ۔ تو تم اسماعیل علیہ السلام یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہو، تو تمہارے جو آبا و اجداد کی جو تم اندھی تقلید کر رہے، تم دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو تمہارے باپ دادا ہے نا، تو انہوں کیا کام کرے، ان کے کیا عمل تھے، انہوں کو اور تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو کر تم کیا کام کر رہے؟ تم ذرا اپنے کردار پر اور اپنے اعمال پر غور کرو۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ میں شرک سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی کہ میرا رب جو میرا خالق ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، میرا تعلق بس اسی سے ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا اپنے پورے قوم کے طریقے سے، اپنے باپ دادا کا طریقہ، اپنے پورے قوم کا طریقہ، سوسائٹی کے پریشر میں نہیں ہے، بلکہ تمام شرک سے انہوں نے برات کی اور صرف اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا اس کی راہ کو اختیار کرنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ تو اب ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ باپ دادا کا طریقہ جو صحیح ہے وہ ہم کو فالو کرنا ہے، یعنی کہ اندھی دھن جو ہے باپ دادا کے طریقے کو، اور ان کو یہ احساس دلا رہے کہ ابراہیم کا طریقہ دیکھو، اور ابراہیم یہی کلمے اپنے پیچھے اپنی اولاد میں بھی چھوڑ گیا، یعنی کہ تمہارے کو فالو کرنے کے لیے یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا ہے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ کس کی طرف؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسری کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یعنی کہ دنیا کی زندگی کے سر و سامان اللہ تعالیٰ دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ ہر نبی کو کیا کہا گیا؟ جادوگر کہا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حق لے کر آئے، کھول کھول کر بیان کرنے والے بن کر آئے، تو ان کو کیا کہا گیا؟ جادوگر کہا گیا، اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یعنی کہ دو شہر ان کے مطابق کون سا شہر تھا؟ ایک تو شہر مکہ تھا اور دوسرا شہر طائف تھا، یعنی کہ مکہ اور طائف کے جو دو شہر ہے اس میں سے کوئی بڑے آدمی یعنی کہ ان کے دنیاوی اعتبار سے جس کے پاس مال اور دولت اور رسوخ تھا، ان کے پاس کیوں نہیں نازل ہوا؟ اب شہر مکہ میں ولید بن مغیرہ کو بہت ہی اونچا مرتبہ اور بڑا آدمی سمجھتے تھے، اور پھر جو ہے طائف کے طائف کی جو جگہ ہے اس میں عروہ بن مسعود ثقفی جو تھے، جو وہاں کے یعنی کہ لیڈر تھے، کیا بولیں گے، سردار تھے، اس کو جو ہے، تو اب اس سے مخاطب یعنی کہ اس سے مراد جو اشارہ ہے ان کا، یہ دونوں کی طرف اشارہ تھا، یعنی کہ مکہ اور طائف کے ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی کی طرف کے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر جو ہے اپنی یعنی کہ نبوت دینا تھا تو یہ دونوں میں سے کسی ایک کو دیتے، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب رحمت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر رحمت سے مراد قرآن ہے، اور رحمت سے مراد نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کیا تیرے رب کی نبوت، رحمت یا قرآن جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، یعنی کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی متاع اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو، ایک ہے دنیا کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دنیا کا مال اور متاع، ٹھیک ہے، دنیا کی دولت ہم بولیں گے، تو یہ جو دنیا کی جو دولت ہے، دنیا کا یہ جو مال اور متاع ہے،
یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام لوگوں کے درمیان تقسیم کیے ہیں، کسی کو زیادہ دیے کسی کو کم دیے، اور اس کی بھی حکمت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکے، کیونکہ سب کو ملٹی ملینر بلینر بنا دیتا تو کون کس کی خدمت کرتا، کوئی کسی کے تابع نہیں رہتا تھا، ہر کوئی ڈاکٹر بنایا تو نرس کون بنے گا، رائٹ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے پیچھے جو ہے تقسیم کیا ہے، پر جو آخرت کی یعنی کہ نبوت اور قرآن کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے پاس سے عطا کرتا ہے، اس میں کسی اور کا اقتدار یا کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے، کسی اور کا جو ہے پاور نہیں ہے کہ کسی کو دے سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے اور تیرے رب کی رحمت، رحمت کا مطلب کیا ہے یا نبوت، اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ رئیس سمیٹ رہے ہیں، یعنی کہ کیا ہے کہ جو یہ رئیس، یہ جو امیر جو لوگ ہیں جو دنیا کی دولت کو حرص کے ساتھ جو سمیٹ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نبوت ہے وہ اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ جیسا دوسرے آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے نا ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ قرآن بہت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ دنیا والے اپنے لیے جمع کرتے ہیں، اپنے لیے سمیٹتے ہیں، یہ دنیا کی دولت ہے، یہ دنیا کا علم ہے، یہ دنیا کا ہنر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے بہت زیادہ قرآن جو ہے بہت زیادہ یہ تمام دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں، یعنی کہ سارے لوگ کافر بن جائیں، تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اوپر اپنے بالا خانوں میں چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر یہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ جو کافر ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ جو دنیا کی دولت کے پیچھے ان لوگ ایسا بھاگ رہے، یا دنیا کی دولت کو کامیابی کا کرائٹیریا بنا رہے، اور بول رہے کہ یہ امیروں کو اللہ تعالیٰ نبوت دینا تھا، اللہ تعالیٰ بول رہے یہ جو امیری ہے، یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ دنیا کی مال اور متاع ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر اس کی یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین اور آسمان میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی سے بھر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دنیا کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ ایسا حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر دنیا کی ویلیو وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ کے نزدیک ایکچولی کوئی ویلیو نہیں ہے، پر ان کے نزدیک کیا ہے، دنیا کی جو مال اور دولت ہے اس کو جو ہے کامیابی کا کرائٹیریا سمجھ رہے، اور بول رہے کہ یہ امیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبوت دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ دیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری سیڑھیوں کو، تمہارے تختوں کو، تمہارے بیٹھنے کی جگہوں کو سونے اور چاندی کے بنوا دیتے، یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ اب یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کی یہ جو سب دولت جو بھی ہے، آیت نمبر 35 چل رہی، یہ دنیا کی جو دولت ہے یہ ساری جو ہے کیا ہے، متاع الحیات دنیا ہے، پر جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، آخرت ہے اصل چیز، اور وہ کس کے لیے ہے، صرف اور صرف متقین کے لیے آخرت کی دولت ہے۔ تو خیر یہ انشاءاللہ ہم لوگ کل کنٹینیو کریں گے، تو اس کے ساتھ آج کی کلاس ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی جو مال اور متاع ہے اس کے چنگل میں پھنس کر، اس کی محبت میں پھنس کر اپنی آخرت کو تباہ کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت تو نے اپنے نبی کو نازل کی ہے قرآن کی دولت سے، اللہ تعالیٰ وہ دولت ہم کو بھی اس دولت کا حصہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تمام جو دنیا والے جمع کر رہے اس سے ہماری حفاظت کرتے ہوئے آخرت کی نیکیاں جمع کرنے والا اور آخرت کی کامیابی جمع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، نہ کہ اپنے باپ داداؤں کو اندھی تقلید کرتے ہوئے ان کو فالو کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا الہ العالمین بے شک قرآن جو تو نے ہماری طرف نازل فرمایا ہے یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو دیا ہے، جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ اس کی عربی کو جاننے والے بنے، اس کے ترجمے کو سمجھنے والے بنے، اس کے احکامات کو سمجھنے والے بنے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توحید کے اوپر زندگی گزارنے والا بنا دے، شرک کے تمام اقسام سے، اللہ تعالیٰ باطل عقیدوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم کو جو تو نے نعمتیں عطا کی ہے
اللہ تعالیٰ اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح شکر کرنے والا بنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا کا جو سفر ہے یہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور ہم بے شک تجھ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو توفیق عطا فرما کہ زندگی میں ہم اس ملاقات کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اور ہم اس حال میں ہم تجھ سے ملاقات کریں کہ تو ہم سے خوش اور راضی ہو، اور ہمارے اعمال دیکھ کر اللہ تعالیٰ تو ہم کو بشارتیں سنائے، اور ہمارے اوپر ہم کو اپنے رحمت کے سائے میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، جس نے بھی دعا کرنے کو کہا ہے ان کی جائز مقاصد کو پورا کر دے، اور تمام حاضرین کے جو دل کی جو جائز تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ تو پوری کر دے، اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین، واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب آمين ثم آمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔